بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ نساء رکوع نمبر 23۔ اے نبی، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہیں جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم اور ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کے ملک ہیں، اور آسمان کی ساری چیزیں اس کے ملک ہیں، اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔
لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہیں اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہیں جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل اور کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کے وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کے حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکراہ اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے رکو نمبر 24 بھی پڑھا ہے۔ یعنی یہاں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں، اور غلو کے معنی ہیں کسی چیز کی تائید اور حمایت میں حد سے گزر جانا۔ یہودیوں کا جرم تو یہ تھا کہ وہ مسیح کے انکار اور مخالفت میں حد سے گزر گئے، اور عیسائیوں کا جرم یہ کہ وہ مسیح کی عقیدت اور محبت میں حد سے گزر گئے اور ان کو اللہ کا بیٹا بلکہ خود اللہ قرار دے دیا۔ اصل میں لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ مریم کی طرف کلمہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم پر یہ فرمان نازل کیا کہ کسی مرد کے نطفے سے سیراب ہوئے بغیر حمل کا استقرار قبول کرے۔ عیسائیوں نے پہلے لفظ کلمہ کو کلام یا نطق کا ہم معنی سمجھ لیا۔ اس کلام و نطق سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت کلام مراد لے لی۔ پھر یہ قیاس قائم کیا کہ اللہ کی اس ذاتی یا نطق کا ہم معنی سمجھ لیا۔ اس ذاتی صفت نے مریم علیہ السلام کے بطن میں داخل ہو کر وہ جسمانی صورت اختیار کی جو مسیح کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اسی طرح عیسائیوں میں مسیح کی الوہیت کا فاسد عقیدہ پیدا ہوا، اور اس غلط تصور نے جڑ پکڑ لی کہ خدا نے خود اپنے آپ کو یا اپنے ازلی صفات میں سے نطق اور کلام کی صفت کو مسیح کی شکل میں ظاہر کیا ہے۔ یہاں خود مسیح کو روح منہ، خدا کی طرف سے ایک روح کہا گیا ہے، اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 میں اس مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے کہ ہم نے پاک روح سے مسیح کی مدد کی۔ دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو وہ پاکیزہ روح عطا کی تھی جو بدی سے ناآشنا تھی، سراسر حقانیت اور راست بازی تھی، اور از سرتاپا فضیلت اخلاق تھی۔ عیسائیوں نے اس میں بھی غلو کیا، روح من اللہ کو خود اللہ کی روح قرار دے لیا، اور روح القدس کا مطلب یہ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی روح مقدس تھی جو مسیح کے اندر حلول کر گئی تھی۔ اسی طرح اللہ اور مسیح کے ساتھ ایک تیسرا خدار
وحل قدوس کو ڈالا گیا، یعنی تین خداؤں کے عقیدے کو چھوڑ دو، خواہ وہ کسی شکل میں تمہارے اندر پایا جاتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائی بیک وقت توحید کو بھی مانتے ہیں اور تثلیث کو بھی۔ مسیح علیہ السلام کی صریح اقوال جو اناجیل میں ملتے ہیں، ان کی بنا پر کوئی عیسائی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ بس ایک ہی اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے۔ ان کے لیے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ توحید اصل دین ہے، مگر ان کے باوجود وہ ذات مسیح میں غلو کے باعث تثلیث کی بھی قائل ہیں اور آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ ان دو متضاد عقیدوں کو ایک ساتھ کیسے نبھائیں۔